بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر لیسن میں خوش آمدید۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 اور 22 کے مفاہیم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو منکرین ہیں وہ 3 قسم کے جرائم کے مرتکب ہوئے۔ ان 2 آیات میں پہلے ان 3 جرائم کو بیان کیا، پھر اس کے بعد 3 ہی سزاؤں کا بیان کیا گیا۔ آئیے پہلے آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ جانتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ ارشاد باری ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ Those who disbelieve in the sign of Allah، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے ہیں یا قتل کیا، النبیین، نبیوں کو، بغیر حق، نا حق، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، and kill the prophet without right، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کیا ان لوگوں کو، یامرون، جو انہیں حکم دیتے تھے، جو انہیں امر کرتے تھے، بالقسط، عدل و انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، اور انہوں نے ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو لوگوں کو عدل کا حکم دیتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، and those who ordered justice from among the people۔ پھر قرآن حکیم نے کہا فَبَشِّرْهُمْ، انہیں خبر دیجئے، انہیں بشارت دیجئے، بِعَذَابٍ علیم، دردناک عذاب کی، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیں، give them tidings of a painful punishment۔ اس کے بعد آیت نمبر 22، اولئک الذین، وہی لوگ، حبطت، رائے گاں ہو گے، اعمالہم، ان کے اعمال، ان کے کام، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، وہی لوگ ہیں جن کے اعمال رائے گاں ہو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ They are those who work will be lost in this world and in the hereafter۔ وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار، وَمَا لَهُمْ من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا، and they will have no helpers۔ سورہ آل عمران کی 21 اور 22 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ جاننے کے بعد ناظرین، سامعین، منکرین کے جس پہلے جرم کا ذکر ہوا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور نمبر 2 جرم کا جو قرآن مجید نے ذکر کیا کہ انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، کسی ایک فرد کو بھی قتل کرنا، قرآن کہتا ہے گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو قتل کرنا یہ کتنا بڑا جرم تھا جس کا ارتکاب ان لوگوں نے کیا۔ اور تیسرا جرم یہ کہ جو لوگ عدل کا حکم دیتے تھے، لوگوں میں سے نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، انہوں نے ان کو بھی قتل کیا۔
یہ 3 جرائم ان کے بیان کیے قرآن حکیم نے، اور 3 جرائم بیان کرنے کے بعد پھر ان کی سزاؤں کو بیان کیا۔ پہلی سزا جو بیان کی وہ یہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت۔ Give them tidings of a painful punishment، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کی آیات کا انکار کیا، کیوں؟ انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ بنی اسرائیل نے 300 انبیاء کو ایک ہی دن میں قتل کیا، اور ابن جریر نے تفسیر تبری کے اندر یہ بات بھی رقم کی کہ ابو عبیدہ بن جراح نے ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے سخت عذاب کسے ہوگا؟ تو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کو جس نے کسی نبی کو مار ڈالا ہو، یا کسی ایسے شخص کو قتل کیا ہو جو نیکی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ جس نے نبی کو قتل کیا اور اس برگزیدہ بندے کو قتل کیا، اس کو سخت سزا ہوگی، سخت عذاب ہوگا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، ان الذین یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ رسول اللہ علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی 21 نمبر آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ پھر فرمایا، اے ابو عبیدہ، بنی اسرائیل نے ایک ہی دن میں، دن کے پہلے حصے میں، ایک ہی ساتھ میں 43 انبیاء کو قتل کر دیا، اور پھر اسی دن وہ بنی اسرائیل کے لوگ جو نیکی کا حکم دینے والے تھے، برائی سے روکنے والے تھے، 170 لوگوں کو قتل کر دیا۔ گویا وہ جو جرائم کا ارتکاب کر رہے تھے، انبیاء کو قتل اور صالحین کو قتل، تو اس کی پاداش میں قرآن مجید نے پہلا جو ان کے لیے سزا کہا کہ پین فل پنشمنٹ ہوگی ان کے لیے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، پین فل پنشمنٹ، دردناک عذاب۔ اور دوسری سزا کہ انہوں نے جتنے بھی اعمال کیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، وہ سب رائے گاں ہوں گے، وہ سب رائے گاں ہوں گے، کوئی ان کے پلے کچھ نہیں بچا۔ اور تیسری سزا یہ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ہیلپر ان کا نہیں ہوگا، کوئی ان کی ہیلپ نہیں کرے گا، کوئی ان کی نصرت نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے کتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا۔ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو محبت اور پیار کا درس دیتا ہے، قرآنی تعلیمات تو پیس اور امن ہے، اور چہ جائے کہ کوئی معاشرے کے اندر فساد پھیلاتے ہوئے کسی کو مار ڈالے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی پاداش میں اسے سخت عذاب ملے گا، اس کے دنیا اور آخرت میں اعمال رائے گاں ہوں گے، اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ناحق قتل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سمجھنے کی اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔